أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. صدق اللہ العظیم. وہی تو ہے جس نے سورج کو چمکتا اور چاند کو روشن بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور کاموں کا حساب معلوم کر لیا کرو. یہ سب کچھ حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے. جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. بلا شبہ رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان تمام چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں ان لوگوں کے لیے اس کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں. یہ نظام کائنات اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہاں کوئی بات بغیر حکمت اور مصلحت کے نہیں ہے. سورج کو دیکھو کہ کس طرح ساری کائنات کو روشن کرتا ہے. چاند اسی سے روشنی حاصل کر کے روزانہ ایک ایک منزل طے کرتا ہے جس سے تم مہینوں اور سالوں کی گنتی معلوم کرتے ہو، اپنے کاموں کا حساب ٹھیک رکھتے ہو. اگر یہ سب کچھ بغیر مصلحت کے نہیں ہے تو کیا ممکن ہے کہ انسان کا وجود بغیر کسی مقصد کے ہو اور صرف اس لیے ہو کہ کھائے پیے اور مر کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے. حقیقت یہ ہے کہ نظام کائنات میں سچائی کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، مگر ان سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو علم و عقل سے کام لیتے ہیں، جو اچھے اور برے میں تمیز کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے فرمایا اور پھر اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا. اپنی قدرت کا تذکرہ فرماتے ہوئے اب ان آیات بینات میں نظام کائنات میں چاند، سورج، دیگر سیاروں، ستاروں کا تذکرہ اس کے اندر اس کے رموز میں موجود ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. ہو سے مراد اللہ عز و جل ہے. تو هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے سورج کو چمکتا اور چاند کو روشن بنایا. سورج کو چمکتا ہوا بنانے والا، چاند کو روشن بنانے والا اور چاند کی منزلیں مقرر کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اپنے بندوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ یہ سورج اپنے آپ سے نہیں ہے بلکہ اس کا پیدا کرنے والا ہے. یہ چاند اپنے آپ سے نہیں ہے بلکہ اس کا پیدا کرنے والا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے دو نور برابر برابر کے پیدا فرمائے، لیکن ایک وقت ایسا آیا حضرت جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، سورج نہیں بلکہ چاند کے جو روشنی ہے، اس کے جو اجزاء ہے، اس کے مکمل روشنی کے اجزاء کیے جائے تو کل 70 اجزاء آپ نے کیے، اس میں سے 69 اجزاء کو واپس سورج میں ڈال دیا. بس ایک جز کے وجہ سے جو روشن ہے چاند، بس وہ ایک جز کی وجہ سے. بہرحال
یہ عقیدے اور ایمان کی باتیں ہیں، مگر جب سمجھنے کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات بینات میں ضیاء والقمر نور مقدرہ منازل لتعلم عدد السنین والحساب، چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور کاموں کا حساب معلوم کر لیا کرو۔ اب کام دنیا کے بھی ہوتے ہیں، دین کے بھی ہوتے ہیں، حساب دنیا کا بھی ہوتا ہے، دین کا بھی ہوتا ہے۔ دین کا حساب اگر ہم دیکھیں، رمضان کے روزے چاند کے حساب سے رکھتے ہیں، ہماری زکوٰۃ چاند کے حساب سے نکالتے ہیں، ہمارے ہر ایک عید کا تقرر چاند کے حساب سے ہوتا ہے، اور چاند ایک مہینے میں 27 دن 7 گھنٹے 43 منٹ 43 منٹس گردش کرتا ہے۔ اسی لیے یہ چلتے چلتے جو ہے 27 دنوں اور 7 گھنٹے اور 43 منٹ میں اپنی منزل تک پہنچتا ہے، مگر سورج تک پہنچنے کے لیے 1 یا 2 دن لگتے ہیں، جس کے سبب کبھی چاند 29 کا ہوتا ہے اور کبھی چاند 30 کا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہوتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے 27 منزلیں ہیں، مگر اس کے بعد 7 گھنٹے اور کچھ منٹ ہے، تو یہ 7 گھنٹے اور کچھ منٹ کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہاں منزل تک پہنچنے کے لیے 1 دن لگتا ہے تو چاند 29 کا ہو گیا، 2 دن لگے تو پھر چاند 30 کا ہو گیا۔ تو یہ حساب کہاں سے ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سکھایا تاکہ تم حساب لگا لو۔ 1 سال کے کتنے دن ہوتے ہیں چاند کے حساب سے؟ 354 سے 355 دن ہوتے ہیں۔ یہ دین کے حساب سے ہوا۔ دنیا کے حساب سے ہمارا لینا دینا، فصل کا معاملہ جو ہے، آپ کے موسمیات کا معاملہ، بارش کا سیزن، یہ سیزن وہ سیزن، ہر ایک ہم جو ہے کس سے لیتے ہیں؟ کچھ دینا لینا ہے تو جو شمسی تاریخوں سے حساب لکھ کر کے لیتے ہیں، لکھ کر کے دیتے ہیں۔ گتا دینا ہے، گتا لینا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، تو اس کا زیادہ سے زیادہ 99% ہمارے یہاں کے سماج میں لیوا دیوی کوشش میں ہوتی ہے، شمسی تاریخوں میں ہوتی ہے، سرکاری کیلنڈر کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو گویا قرآن پاک اس طرف توجہ دلا رہا ہے، اے اللہ کے ماننے والوں، قرآن پر ایمان رکھنے والوں، محمد کو محمد الرسول اللہ خاتم النبی ماننے والوں، تمہیں قرآن یہ درس دیتا ہے کہ تم زمین پر رہو مگر آسمان میں گردش کرنے والے سیاروں کا علم رکھو، ستاروں کا علم رکھو، جسے علم نجوم کہا جاتا ہے، علم فلکیات کہا جاتا ہے، علم موسمیات کہا جاتا ہے۔ یہ تمام علوم ہیں، ان کو حاصل کرو تاکہ تم دنیا والوں کو فائدہ پہنچا سکو۔ اور یہ وہ علم ہے، اس علم کے حاصل کرنے والے کے متعلق حضرت سیدنا علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بھی صاحب علم معرفت سے علم فلکیات، علم نجوم حاصل کرتا ہے، اس کے ایمان میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اس کے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ وہ علم حاصل کرے، فلکیات کا علم حاصل کرے، چاند کی منزلوں کا علم حاصل کرے، مگر اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، وہ نہ کرے، بلکہ اس کے ذریعے سے ہم جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی علم کی بات کر رہا ہے، حساب سیکھنے کی بات کر رہا ہے، حساب سمجھنے کی بات کر رہا ہے۔ اب ایک حساب نے، قرآن میں تو بس ایک حساب کا ذکر ہے، مفسرین نے 2 حساب بتائے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا ہر حساب کا علم آپ سیکھیے، قرآن اجازت دیتا ہے۔ جب تک آپ حساب میں پکے نہیں ہوں گے، ایک اچھے کاروباری نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ کو حساب نہیں آئے گا، گنتی نہیں آئے گی، نہ آپ روزوں کا علم رکھ سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ کا علم رکھ سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ علم حاصل کرو۔ آگے ارشاد فرمایا، ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ حکمت اور مصلحت کے تحت ہے۔ یہ حکمت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، جس نے اپنی حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ جو اس کے قدرت کی نشانیوں پر غور کرتے جاتے ہیں تو اس میں گم ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو سنبھال کر کے اس کی تحقیق کرتے ہیں تو جو ہے ان کے علم میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، وہ درجہ بدرجہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، وہ اپنے علم کے میدان میں ترقی سے ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جو غور کرتے ہیں ہم تفصیل سے اپنی قدرت کی نشانیاں انہیں سمجھاتے ہیں، انہیں دکھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ،
بلا شبہ رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان تمام چیزوں میں جو اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ رات اور دن کے آنے جانے میں، یہاں پر جب ذکر کیا تو سب سے پہلے رات کا ذکر کیا۔ رات دن سے افضل ہے، رات دن سے افضل ہے۔ اسلام کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، معراج رات میں آئی، برات رات میں ہوئی، لیلۃ القدر، قدر کی رات بھی رات میں ہے، قدر کی فضیلت بھی رات میں ہے، لیلۃ القدر ہے، لیلۃ المبارکہ ہے، لیلۃ المعراج ہے، یہ سب کے سب رات میں ہے۔ تو رات وصل کی جگہ ہے، رات وصل کی جگہ ہے، دن فراق کی جگہ ہے۔ دن میں آدمی ذہنی طور پر منتشر رہتا ہے، رات میں منجمد ہو سکتا ہے، یکسوئی لا سکتا ہے، اور اللہ کو رات بڑی پسند ہے، رات بڑی پسند ہے۔ دن میں دنوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہفتے میں ایک دن، اور وہ بھی جمعہ، اور وہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے ایسی جس میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دن میں پورے 7 دنوں میں ایک دن ہے، اس میں وہ کون سی گھڑی ہے وہ بھی مخفی ہے، راز میں۔ جیسے لیلۃ القدر راز میں ہے، ویسے وہ دن کی گھڑی بھی راز میں ہے۔ مگر رات کی جب بات کریں، فضیلت والی مبارک راتیں، قدر کی راتیں، لیلۃ المعراج بھی ہے، لیلۃ المبارکہ بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، مگر ان راتوں کے یہ رات تو وہ راتیں ہیں مغرب سے فجر تک رحمت برکت برکت یہ ہے۔ مگر اس سے ہٹ کر کے ہر رات کا آخری حصہ جس میں بندہ اٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے جو مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، ہر رات اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے اللہ والے رات کی بڑی قدر کرتے ہیں اور رات کو ضائع ہونے نہیں دیتے۔ ہم اور آپ ہیں کہ راتوں کو بستروں پر، بوڑھے بستروں پر، نوجوان کٹوں پر گزارتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ رات اسی لیے ہے۔ نہیں، رات تو اللہ کے قرب کے لیے ہے، اس کی رحمت، اس کی برکت اور اپنے دعاؤں مناجات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو آغاز کیا کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، پہلے رات کا، نہار دن کا، پہلے رات کا ذکر کیا تو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ رات دن سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے آگے ارشاد فرمایا وما خلق اللہ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں تمام چیزوں میں جو اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہے، ان لوگوں کے لیے فی السماوات والارض لآیات لقوم یوقنون، فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ اللہ پاک فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ بلا شبہ رات اور دن کے آنے جانے میں، ان تمام چیزوں میں جو اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے اس کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، جو اللہ کے فیضان سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ سورج کو دیکھا تو کہہ دیا کہ یہ خدا ہے، چاند کو دیکھا تو کہہ دیا کہ یہ خدا ہے، پانی کو دیکھا تو کہہ دیا کہ یہ خدا ہے۔ یہ خدا خدا کر کے سب کو خدا نہیں بناتے۔ یہ ایسے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ کائنات میں ہے یہ تو ایک ایکسیڈنٹ ہے، ایکسیڈنٹل طور پر یہ وجود میں آئے ہیں اور یہ چلتا ہے، چلتا رہے گا۔ یہ پرکرتی کا نیم ہے، پرکرتی کے نیم کے حساب سے یہ اپنے آپ سے سرشٹی ہو گئے ہیں، ان کا کوئی سرشٹی کرتا نہیں ہے، یعنی کہ قدرت کے یہ انکار کرنے والے بھی نہیں ہیں اور قدرت کو خدا بنانے والے نہیں ہیں، بلکہ قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ قدرت والا ہے جس نے اپنے قدرت کاملہ سے سب کچھ پیدا کیا، اور سب کچھ پیدا کرنے کو، اس کی کائنات کو، اس کی قدرت کو، اس کے نظاروں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، خشیت الہی سے وہ کانپتے ہیں، ہر وقت اس کی رضا کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مولا تو نے اتنا سب کچھ بنایا ہے، یہ سب تیرے اشارے پر چل رہے ہیں، میں تو محض بندہ ناچیز ہوں، میں ہمیشہ کے لیے نہیں،
یہ تو ہزاروں برس سے سورج چمک رہا ہے، چمکتا رہے گا جب تک تو چاہے گا، چاند چمکتا ہے، چمکتا رہے گا جب تک تو چاہے گا، ستارے چمکتے ہیں، چمکتے رہیں گے جب تک تو چاہے گا، یہ ندیاں، یہ سمندر بہتے ہیں، بہتے رہیں گے جب تک تو چاہے گا، یہ سب کچھ تیرے اجازت سے، تیری مرضی سے چلتے ہیں، چلتے رہیں گے، مگر بندے ناچیز میں ہوں کہ میری زندگی تو نے مختص کر دی ہے، لمیٹڈ لائف ہے میری، 50 سال کی، 100 سال کی، زیادہ سے زیادہ 200 سال کی، اس سے زیادہ تو میں جی نہیں سکتا، کیونکہ تیرے پاس مجھے آنا ہے، تو میں تیرے پاس ان سب سے پہلے آنے والا ہوں، تو مجھے اپنا وفادار بندہ بنے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کا ڈر اور خوف لے کر کے جو جیتے ہیں وہی زندگی اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، کاہلیوں کو درگزر فرما، تیری صحیح صحیح بندگی کرنے کی میں توفیق رفیق نصیب فرما۔ مولا پاک قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔